میری 4-5 دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت سے ٹائم مانگا, حضرت اللہ حضرت کو جزائے خیر دے, بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا. میں تو ان کی تواضع پہ حیران ہو گیا. تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا نا, اور اتنی تواضع, اتنے بڑے عالم ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے ہیں نا دنیا میں, بہت کچھ کرا سکتے تھے. وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے ہیں نا, یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا, آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو, اور پھر کچھ لوگوں کو ارد اکٹھے کر لیتے ہیں. ان کے پاس نالج نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا, اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے, کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن بن چکے ہوتے, اب تک ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے. کیسی تواضع, ایسی تواضع. ہم تو پہلے بھی ان سے, ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں. جامع رشید کے علماء جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں, مجلس تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے. اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. ہم تو سارے جونیئر, میں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں, یعنی ان سے براہ راست تھوڑی پڑھا ہے, ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے. تو ہم تو ان کے بالکل بچے ہو گئے نا, بچوں کے بچے. ہم نے وہاں جا کے دیکھا, جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا وہاں دارالعلوم کرنگی میں, بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے. ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, سب سے زیادہ علم, اہل اللہ کی صحبت, عبادت میں, ہر چیز میں. یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا, مجمع الفقہ الاسلامی, جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے, مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام, ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے. وہ کتنے بڑے عالم نا. لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی نا, تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹیٹیوڈ دیکھا نا ان مجالس میں, وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے, سب سے کم, یعنی میں سیکھنے, اور بولتے بھی تھے کہ بھائی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں, اللہ کا خوف, تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے, تہجد نہیں ہے, دعائیں نہیں ہے, نماز نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے, تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے اسکالرس کو اسکالرس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ. 4 چیزیں سیکھ کے ایسی تعلی اور ایسی کبریائی, اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایسے حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے. وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں, اور پھر اپنی رائے اتنی تواضع کے ساتھ, یہ ایسے وہ زبان سے کہتے ہیں جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی, میری کیا ہوگی, میری غلط ہو سکتی ہے, تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو. تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا, تو میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ, ایک تو اتنا اچھے انداز سے حضرت نے ملاقات کی, ٹائم دیا. میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں. تو حضرت نے پتہ ہے کہ جو میں بھی بیان کر رہا ہوں نا وہی نصیحت ہے. حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے, تو یہ 2 چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں, بولو نا, بگاڑ دیتی. یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے, مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا روک رہا تھا. مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا آ رہا تھا, مجھے حضرت کی تواضع پہ رونا آ رہا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے, اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں. مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی, میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں. تو مجھے حضرت کی باتیں اس لیے اچھی, نصیحت پر اللہ عمل کی توفیق دے, وہ تو اگلا مرحلہ ہے, تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, کرے نہ کریں وہ تو اللہ ہی جانے. لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہیں, یہ فٹ بیٹھ رہی ہے میرے اوپر. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم جو ہے نا, یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور, تو یہ برباد کر دیتی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو اچھا ہاں, حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری اپنے بارے میں کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑ نہ جاؤں. حالانکہ کتنی تواضع ہے یار, کتنی عبادت ہے. حضرت کی شاعری آپ سنو جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے نعتیہ کلام ہے, کیسا ایک درد دل کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے. ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھے اسی ٹائپ کے ہی دیکھے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرو نا, کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں. یہ جتنے اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بدتمیز ٹائپ کے, ان بیچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے. تو اہل اللہ کی صحبت, ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی نا, میں باہر نکل کے ساتھ کرتا یار بالکل ہی الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے, سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا اندر. حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی.